یہ کہانی ہے ایک ایسے گاؤں کی جہاں ہواؤں میں آج بھی سسکیاں گونجتی ہیں۔ یہ صرف ایک اجڑا ہوا گاؤں نہیں بلکہ زندہ لاشوں کی طرح کھڑی دیواروں کا ایک قبرستان ہے۔ کہتے ہیں یہاں کی مٹی میں آج بھی ان 1500 لوگوں کا دکھ اور غصہ دفن ہے جو ایک ہی رات میں دھوئیں کی طرح ہوا میں غائب ہو گئے تھے۔ کیا وہ مر گئے تھے یا انہیں زمین نکل گئی؟ اس کا پتہ آج تک نہیں چل سکا۔ یہ کہانی ہے راجستھان کے گاؤں کلدھڑا کی۔ اس کے آس پاس کے 83 گاؤں میں زیادہ تر براہمن رہتے تھے۔ 1825 کی ایک کالی شام جب بدنام زمانہ دیوان سلیم سنگھ کلدھڑا کی گلیوں سے گزر رہا تھا۔ وہ بہت ہی ظالم حکمران تھا جو وہاں کے لوگوں پر بہت ظلم کرتا تھا۔ اس کی نظر مکھیا کی معصوم اور حسین بیٹی پر پڑی۔ سلیم سنگھ کی ہوس کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس نے اعلان کر دیا، یا تو یہ لڑکی میری ہوگی یا پورا کلدھڑا راکھ بن جائے گا۔ اس نے گاؤں والوں کو صرف ایک رات کی مہلت دی، وہ رات جو کلدھڑا کی صدیوں پرانی تہذیب کی آخری رات بننے والی تھی۔ پالیوال براہمن جھکنے والوں میں سے نہیں تھے۔ مندر کے آنگن میں 84 گاؤں کے لوگ جمع ہوئے۔ فیصلہ موت کا تھا یا عزت کا۔ انہوں نے ساری رات وہاں گزاری اور آخر میں چراغ بجھائے گئے اور ایک سناٹا چھا گیا۔ صبح جب سورج نکلا تو کلدھڑا ایک گھوسٹ ٹاؤن بن چکا تھا۔ 1500 سے زیادہ لوگ، بچے، بوڑھے، عورتیں، سب غائب ہو گئے۔ نہ کسی نے انہیں جاتے دیکھا، نہ کسی نے پوچھا۔ وہ اپنا سارا سامان، قیمتی زیورات، اناج، گھر بار سب کچھ ویسا ہی چھوڑ گئے جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ جاتے جاتے انہوں نے اس مٹی کو شراپ دیا کہ آج کے بعد یہاں جو بھی بسنے کی کوشش کرے گا وہ موت کی نیند سو جائے گا۔ آج کے بعد یہاں کوئی چراغ نہیں جلے گا، اس گاؤں میں کبھی روشنی نہیں ہوگی۔ وہاں کے لوکل لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس رات کوئی تانترک ودیا کی تھی جس سے پوری قوم زمین کے نیچے یا کسی اور دنیا میں چلی گئی۔ آج 200 سال بعد بھی کلدھڑا کی ہواؤں میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا ASI نے رات کو وہاں رکنا سخت منع کیا ہے۔ سورج ڈھلنے کے بعد گیٹ بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ لوکل لوگ کہتے ہیں کہ جس نے بھی وہاں گھر بنانے کی کوشش کی اس کے ساتھ یا تو کوئی حادثہ ہو گیا یا وہ پاگل ہو گیا۔ اب وہاں صرف پتھروں کے ڈھیر اور ٹوٹی ہوئی دیواریں ہیں۔ صرف ٹورزم کے لیے لوگ دن میں جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں کاندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوتا ہے۔ پیرانارمل ریسرچرز نے یہاں ایسی آوازیں ریکارڈ کی ہیں جو کسی انسانی حلق سے نہیں نکلتی۔ بچوں کے چیخنے کی اور پرانی بھاشا میں رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ دن کے دھوپ میں بھی کچھ گھروں کے اندر کا تاپمان اچانک گر جاتا ہے جیسے وہاں کوئی روح کھڑی ہو۔ کلدھڑا کی کہانی صرف بھوتیا گاؤں کی نہیں بلکہ ان لوگوں کی قربانی کی ہے
جنہوں نے ظلم کے سامنے جھکنے سے بہتر بربادی کو چنا، ان کا دکھ اور شراپ آج بھی زندہ ہے، اور یہ جگہ صدیوں سے اجڑی ہوئی ہے۔ وہ بستی جو کبھی رونق تھی، اب خاموش کھنڈر ہے، سناٹوں میں گونجتا ان کا صدیوں پرانا ڈر ہے۔ نہ کوئی بچا، نہ کوئی آیا، بس رہ گئی دیواریں۔ ہواؤں میں آج بھی سنائی دیتی ہیں سسکیاں اور پکاریں، عزت کی خاطر جنہوں نے ایک رات میں بستی چھوڑ دی، جاتے جاتے انہوں نے اس مٹی کی قسمت ہی موڑ دی۔ اب وہاں سورج ڈھلنے پر موت کا پہرا ہوتا ہے، کلدھرا کا ہر پتھر کسی گہرے راز کا ڈیرا ہوتا ہے۔